بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کے اصطلاحات میں جو الفاظ جو اصطلاحات استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ الفاظ عربی زبان میں ہیں اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو سوائے عرب ممالک کے لوگوں کے اور لوگوں کو دوسرے ممالک سے جو لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں ان کو ان الفاظ کے معانی کا، اس کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ الفاظ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تلبیہ۔ تلبیہ کا معنی ہے پورا تلبیہ، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے جو مواقع ہیں پڑھنے کے، وہ جیسے جیسے آگے مسائل آئیں گے جہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے، جہاں پر ان کو پڑھنا چاہیے، تو یہ کلمات وہاں پر جو پڑھے جاتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تحلیل۔ تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا۔ ایک ہے جمرات یا جمار، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور منا میں یہ 3 مقام ہیں جن پر قد آدم ستون بنے ہوئے ہیں، یہاں کنکریاں ماری جاتی ہے۔ ان میں جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بیچ والا جو ہے وہ جمرہ وسطیٰ اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے کو جمرۃ الکبریٰ یا جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الاخریٰ بھی کہتے ہیں۔ اور وہاں نشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے اصطلاح میں اس کو جو ہے وہ چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی وہاں پر شیطان بزرگ اور یہ درمیانہ والا شیطان اور یہ لکھا ہوتا ہے، تو وہاں بزرگ سے مراد جو ہے، یہاں ہماری اصطلاح میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ بزرگ سے مراد وہاں پر بڑا شیطان ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے اور جگہ ہے جوفہ، یہ رابغ کے قریب مکہ مکرمہ سے 3 منزل پر ایک مقام ہے، اور جو لوگ ملک شام سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے میقات ہے، یعنی یہاں سے ان کو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اور جنت المعلیٰ یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، اور یہ سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی یہیں پر ہے، باقی بھی اور صحابہ کرام کے ہیں، یہ وہاں کا قبرستان ہے۔ اور اب یہ جو مروہ سے نکل کر باہر جو راستہ نکلتا ہے آگے جہاں بازار ختم ہوتے ہیں، بازار کے قریب جو بڑے ہوٹل ہیں ان ہوٹلوں کے سامنے جو ہے، یعنی اب یہ پیدل راستے میں وہ ہے، راستہ تو کافی ہے لیکن وہ جو بڑے قبرستان ہے اس کے سامنے جنت المعلیٰ ہے، یہ قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا۔ اور ایک ہے جبل الثبیر، یہ جبل الثبیر جو ہے یہ منا میں ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل الثبیر کہتے ہیں۔ اور جبل رحمت یہ عرفات میں جو پہاڑی ہے اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، عرفات کی پہاڑی کو، یہ عرفات میں ہے۔ اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ وقوف ہوتا ہے، یعنی وقوف عرفہ جو ہے اس کے چاروں جانب جو ہے وہ میدان ہے، وہاں پر وقوف ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ بھی جگہ بنی ہوئی ہیں، پتھر ہیں، وہاں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اس کے بالکل اوپر جو ہے وہ ایک ستون سلب بنا ہوا ہے، تو وہاں جانا یہ نہ کوئی مسنون ہے اور نہ حج کے یہ ارکان میں سے کسی میں یہ شامل ہے۔ لوگ عموماً جو ہے وہ وہاں تک
پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں ایک خرابی یہ کرتے ہیں کہ لوگ وہاں پر تصویریں کھنچواتے ہیں اور مختلف قسم کے پوز بناتے ہیں۔ لوگ اس ستون تک پہنچ کر تو اس پر چنا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنا ایڈریس وہاں پر لکھتا ہے، کوئی اپنے موبائل کا نمبر لکھتا ہے اور مختلف قسم کے خرافات وہاں پر کرتے ہیں۔ اس کے کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے، اور نہ یہ حج کے کسی ایک رکن میں شامل ہے کہ وہ ستون تک پہنچا جائے۔ بس جبل رحمت جو ہے اس کے قریب رہنا یا اس کے تھوڑے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے چٹان ہیں، ان پر چڑھ کر بیٹھ جانا، اور یہ سارا وقت جو ہے یہ اپنے عبادات میں گزارنا یہ ضروری ہے اس کو۔ ایک ہے جبل قزح، یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے۔ حج کا لفظ جو ہے وہ ہر خاص و عام کے زبان پر ہے۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص زمانے میں احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور وقوف عرفہ وغیرہ افعال حج ادا کرنا، یعنی زمانہ مخصوص ہونا چاہیے، ہر زمانے میں حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ دوسری بات کہ اس کے لیے احرام باندھنا یہ بھی ضروری ہے، بغیر احرام کے اگر بیت اللہ شریف کے طواف کرے تو وہ طواف ہے، ثواب ہے اس میں، لیکن وہ حج نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کو حج کہتے ہیں۔ اور اس میں وقوف عرفہ کرنا، طواف کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حج کے ارکان میں شامل ہیں۔ حجر اسود یہ بیت اللہ شریف میں یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے جب یہ پتھر آیا تھا تو یہ دودھ کے مانند بالکل سفید تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی گوشے میں قد آدم کے قریب اونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے، اور اس کے درمیان جو ہے نا یہ پتھر ہے، تو اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اور یہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر جو ہے یہاں پر لایا گیا تھا، اور یہ اس میں نصب کیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت سے تشریف لائے تھے تو یہاں دنیا کی یہ چیزوں میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، مانوس نہیں ہو رہے تھے، تو یہ پتھر اللہ کریم نے وہاں سے بھیجا، اور اس سے جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی وہ مانوسیت ہو گئی، دنیا میں ان کا دل لگ گیا، تو اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین جو ہے یہ حرم کہلاتی ہے، اور اس پر حدود اور نشانات لگے ہوئے ہیں، اور ان میں شکار کھیلنا، درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا، جانور وغیرہ چرانا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یہاں پر حرام ہیں۔ ایک تو ہے حرم یعنی یہ بیت اللہ شریف، اور ایک اس کے ارد گرد جو ہے وہ حدود ہیں، جیسے یعنی ممنوع علاقہ ہے، جیسے آپ اپنی جگہوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض جگہوں پر گزرتے ہوئے کہ بورڈ لگا ہوتا ہے علاقہ ممنوع علاقہ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کے وہ جن چیزوں کی پابندی کی گئی ہے وہ وہاں پر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہاں کا درخت کاٹنا، وہاں کے جانوروں کو جو ہے وہ بتکانا، اور اسی طریقے سے گھاس وغیرہ کاٹنا، یہ چیزیں حرم کے حدود میں داخل نہیں ہیں۔ اور حرمی یہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو حرم میں رہتا ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتا ہو یا مکہ سے باہر حدود حرم کے اندر رہتا ہو، اس آدمی کو حرمی یعنی حرم میں رہنے والا کہتے ہیں۔ حل یہ حرم کے چاروں طرف میقات تک جو زمین ہے اس کو حل کہتے ہیں، جیسے میقات ہے، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ اہل شام کے لیے جو ہے وہ جوفا ہے، تو اس طریقے سے تمام ممالک کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے ایک حد مقرر ہے، وہ حد حل میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی حل سے گزر کر وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو جو حل میں رہتے ہیں اس کو حلی کہتے ہیں، اور یہ چاہے مکہ مکرمہ کے قریب جو حل کا مقام ہے وہاں پر ہو یا دوسری جگہوں پر ہو۔
یہ اس کو حل کہتے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جو حرم میں، یعنی حرم کے حدود میں جو چیزیں حرام ہیں وہ حل کے اندر حلال ہیں۔ اور حلی جو ہے یہ زمین حل کا رہنے والا کہتے ہیں، حلق یہ کہتے ہیں سر منڈانا، اور حتیم جو ہے یہ بیت اللہ کے شمال جانب بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے کچھ حصہ زمین کا گھرا ہوا ہے، اس کو حتیم اور حجر اور خطیرہ بھی کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے قریش نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی سے بیت اللہ میں کی تعمیر کی جائے گی، اور حلال کمائی ہی اس میں صرف کی جائے گی۔ جس آدمی کا مال مشتبہ ہو یا حرام ہو تو وہ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن یہ جب پیسے انہوں نے اکٹھے کیے، رقم اکٹھی کیے، تو سرمایہ کم تھا، اور اس کی وجہ سے شمال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ سے تقریباً یہ 6 گز شرعی یہ جگہ چھوڑ دی گئی۔ اس چھٹی ہوئی جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ اصل حتیم 6 گز شرعی کے قریب ہے، اب کچھ احاطہ جو ہے وہ زائد بنا ہوا ہے، تو اس کو حتیم حجریہ کہتے ہیں، یعنی یہ جگہ جو چھوٹی ہوئی ہے یہ اصل میں بیت اللہ شریف کا حصہ ہی ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے ایک مجبوری کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، دیوار اس سے آگے بنا دی۔ دم یہ احرام کی حالت میں بعض ممنوع کام کرنے کی وجہ سے، یعنی ایک کام احرام کی حالت میں ممنوع تھا اور اس آدمی نے وہ کر لیا تو اس پر دم آتا ہے، اور دم جو ہے یہ بکری وغیرہ ذبح کرنے واجب ہوتی ہے، یا جس بھی جنایت یعنی جس بھی نقصان کرنے کا جو قربانی جو ہے اس کا بدلہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو دم کہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے 6 میل پر واقع ہے، اور مدینہ منورہ سے جو لوگ مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں عمرے کے لیے تو یہ ان کے لیے میقات ہے، یعنی مدینہ منورہ والے یا تو اپنے گھر سے اپنی جگہ سے احرام باندھیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ یہاں بیریالی، آج کل اس کو بیریالی کہتے ہیں، تو ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر وہ احرام باندھنا ان کے لیے لازمی ہوگا۔ اور یہاں مدینہ طیبہ سے آنے والے جو ہے وہ تمام گاڑیاں وہ یہاں پر جو مکہ مکرمہ جاتی ہیں وہ یہاں پر رکتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ احرام باندھ لیں۔ ذات عرق یہ ایک مقام کا نام ہے جو آج کل ویران ہو گیا ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 روز کے مسافت پر ہے۔ عراق سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے، یعنی یہاں سے آگے ان کو بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے، لیکن آج کل یہ جگہ ویران ہے۔ رکن یمانی یہ بیت اللہ کے جنوبی مغربی گوشے کو کہتے ہیں جو یمن کے جانب ہے، یعنی ایسا ہے کہ حجر اسود ہے، حجر اسود کی یہی دیوار جو ہے جو آگے سیدھی جاتی ہے، تو اس کا یہ جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور اس کا استلام کیا جاتا ہے، یعنی اگر رش نہ ہو تو وہاں صرف ہاتھ لگانا، اس کو بوسہ دینا، یا اور کوئی جیسے حجر اسود کا کرتے ہیں ایسے کوئی چیز یہاں پر مسنون نہیں ہے، صرف استلام کرنا جو ہے وہ اس کا مسنون ہے، اور اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن عراقی بیت اللہ کا شمال مشرقی گوشہ جو عراق کے جانب ہے تو اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، اور رکن شامی یہ بیت اللہ کا جو گوشہ شام کی طرف ہے، یعنی مغربی شمالی گوشہ کنارہ، اس کو یہ کہتے ہیں رکن شامی۔